اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ محترم سامعین کرام، جوار قبر معصوم قم سے آپ سب کی خدمت میں عرض ادب اور سلام پیش کرتے ہیں۔ اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں بی بی کی زیارت کی فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے پہلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی کے مقام اور بی بی کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 4 اماموں نے بی بی کی زیارت کی سفارش کی ہے اور کہا کہ ہماری اس خاتون کی زیارت کرو جو کہ قم میں دفن کی جائے گی۔ 2 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ جس میں امام نے کہا تھا کہ عنقریب شہر قم میں ایک خاتون دفن ہوگی میری اولاد میں سے کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا، من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو شخص بھی اس بی بی کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی ایک اور روایت میں اشارہ فرماتے کہ ان زیارتہا تعدل الجنہ، کہ بی بی معصوم قم کی زیارت جنت کے مساوی ہے، یعنی زیارت جنت کے مساوی ہے۔ یہ جو تعبیر ہے یہ انتہائی لطیف تعبیر ہے۔ اس میں امام نے یہ نہیں کہا کہ بی بی کی زیارت کا ثواب جنت ہے، یہ جو بی بی کی زیارت کرے گا اسے جنت ملے گی، بلکہ کہا کہ خود زیارت جنت کے برابر ہے۔ یہ ایک انتہائی لطیف تعبیر ہے کہ جسے محسوس کرنے والے محسوس کر پائیں گے کہ امام کس طریقے سے تشویق دلا رہے ہیں کہ ہماری اس بی بی کی زیارت کی جائے۔ اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار المعصومۃ بقم کان کمن زارنی، کہ جو شخص بھی معصومہ کی زیارت کرے، یعنی امام کے لبھائے مبارک سے، امام کی زبان مبارک سے جس بی بی کے لیے معصومہ کا لفظ نکلے اسے بی بی معصومہ قم کہا جاتا ہے۔ کہ جو شخص بھی قم میں بی بی معصومہ کی زیارت کرے گویا ایسے ہے کہ اس نے میری زیارت کری، یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کری۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ من زارنی کمن زار رسول اللہ، جس نے میری زیارت کی گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ یہاں تک کہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جس شخص نے بھی میری زیارت کی خرج من ذنوبہ یوم ولدت امہ، کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ گویا جس دن اس کی ماں نے اس نے جنا ہے اور جس دن انسان اس دنیا میں آتا ہے ولادت کے وقت، اس طریقے سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جب ولادت کے وقت بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ معصوم پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کہ جو شخص میری زیارت کرے گا اس کے وہ گویا ایسے ہو جائے گا کہ ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہے۔ تو یہ امام زیارت قرار دے رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی میری بہن کی زیارت کی گویا ایسے ہے کہ اس نے میری زیارت کی۔ اسی طریقے سے امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من زار عمتی بقم وجبت لہ الجنہ، کہ جو شخص بھی میری پھوپھی کی قم میں زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ جو زیارت کا حکم دیا گیا، تشویق دلائی گئی زیارت کے لیے، بالخصوص ائمہ اطہار کی زیارت کے لیے، تو یہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو اولیاء خدا ہیں، جو حجت خدا ہیں، وہ رابطہ بنتے ہیں بندوں اور خدا کے درمیان۔ جو رابطہ ہے وہ انہی اولیاء خدا کا رابطہ ہے، انہی حجت خدا کا رابطہ ہے۔ تو جب کوئی انسان ان حجت خدا سے متوسل ہوتا ہے، حجت خدا سے متصل ہوتا ہے، تو گویا وہ خدا سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ خدا کے بندے ہیں کہ جنہوں نے بندگی میں معراج حاصل کی ہے، جو خدا کے قرب میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ خدا ان کو اپنا نمائندہ کہتا ہے کہ روئے زمین پر یہ میرے نمائندے ہیں، میری اطاعت ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی معصیت میری معصیت ہے۔ تو جب وہ بندگی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو حکم دیا کہ تم ان کی زیارت کرو۔ تو ان کی زیارت کریں گے تو کیا ہوگا؟ زیارت کا ایک حکمت اور زیارت کا ایک فلسفہ کیا ہے کہ جب انسان ان کی زیارت کرے گا تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میرا کردار کیا ہے؟ آیا میرا کردار ایسا ہے کہ میں ائمہ کا شیعہ کہلانے کے لائق ہوں؟ کیا میرا کردار ایسا ہے کہ میں بی بی معصومہ قم کا شیعہ کہلاؤں؟ تو جب وہ سوچنے پر مجبور ہوگا تو یقیناً یہ زیارت اس کے کردار پر اثر انداز ہوگی۔
اور زیارت کا سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ زیارت انسان کے کردار میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آتا ہے۔ ایک طرف سے یہ، دوسری طرف سے یہ کہ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، خداوند کریم نے اپنے شفا خانے قائم کیے ہیں، اور اس کے جو شفا خانے ہیں وہ انہی ائمہ اطہار کی زیارت گاہیں ہیں، اولیاء خدا کی زیارت گاہیں ہیں، کہ یہاں سے انسان متوسل ہوتا ہے، شفا پاتا ہے، اپنی جسمانی بیماری کے لیے بھی اور اپنی روحانی بیماری کے لیے بھی۔ تو بی بی معصومہ قم کی زیارت کی تشویق دلائی گئی۔ یہاں تک کہ جو ایک اور امتیاز بی بی کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ کسی امام زادے کا زیارت نامہ کسی امام معصوم سے نقل نہیں ہوا سوائے 2 امام زادوں کے۔ ایک حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ہیں کہ جن کا زیارت نامہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور ایک بی بی معصومہ قم ہیں کہ جن کا زیارت نامہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، کہ سعد ابن سعد جب امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، امام ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے علاقے میں ہماری ایک قبر ہے، یعنی ہمارے خاندان میں سے ایک شخصیت کی قبر ہے، تو سعد کہتا ہے کہ کیا آپ کی مراد بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے؟ کہا کہ ہاں وہی مراد ہیں۔ کہا کہ جو شخص بھی ان کی زیارت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو سعد کہتا ہے کہ جب میں جاؤں تو کیا کہوں؟ تو امام تعلیم فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب بیوی کی بارگاہ میں جاؤ تو پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ کی حمد کرو، الحمدللہ کہو۔ جب یہ کہہ چکو تو پھر ایک زیارت نامہ ہے جو امام نقل کر رہے ہیں، یعنی امام معصوم کی زبان سے وہ زیارت نامہ نقل ہو رہا ہے۔ اگر اس زیارت نامے کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں کہ اس زیارت نامے میں امام نے کس طریقے سے بیوی کی شخصیت کو متعارف کرایا ہے، کہ زیارت نامہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلے انبیاء کرام میں جو اولو العزم انبیاء ہیں ان پر سلام بھیجا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 14 معصومین کی ہستی پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، یعنی نسبت دی جاتی ہے، براہ راست نسبت دی جاتی ہے بیوی کو رسول اللہ کی جانب۔ یہ نسبت کیا ہے؟ یہ نسبت کوئی خونی رشتہ داری بیان نہیں ہو رہی یہاں پر کہ آپ یہ سمجھیں کہ کیونکہ رسول اللہ کی نسل سے ہیں تو لہٰذا کہا جا رہا ہے السلام علیکی یا بنت رسول اللہ۔ یہاں پر ایک خاص معنی ہے اس بات کا۔ کیوں خاص معنی ہے؟ اس لیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور جناب نوح نے دیکھا کہ اب میرا بیٹا بھی ڈوبنے والا ہے، تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہا کہ ربی ان ابنی من اہلی، پروردگار جو میرا بیٹا ہے یہ میرے اہل میں سے۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ یعنی پروردگار نے بتایا اگرچہ کہ نوح کا بیٹا براہ راست نوح کا بیٹا ہے، یعنی کوئی درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، براہ راست حضرت نوح کا بیٹا ہے، خونی رشتہ ہے، اس سے زیادہ قریب اور کیا خونی رشتہ ہوگا۔ اس کے باوجود خدا نے اس رشتے کو منقطع کر دیا۔ کیوں منقطع کر دیا؟ اس لیے کہ کردار سنخیت نہیں رکھتا تھا نوح علیہ السلام سے۔ تو یہاں پر جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں امام علی رضا علیہ السلام، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، یعنی کردار اس قابل ہے کہ نسبت دی جائے رسول اللہ کی جانب۔ اور پھر اس کے بعد نسبت دی گئی السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیکی یا بنت الحسن والحسین، اور پھر اسی طریقے سے تمام ائمہ کی طرف نسبت دی گئی۔ اور پھر کہا گیا کہ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا عمت ولی اللہ۔ یہ ساری نسبتیں یعنی بے معنی نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے امام معصوم کا جب کوئی قول ہوتا ہے تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی معنی اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ زیارت کے آخر میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ سے دعا منگوائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ السلام علیکی عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ، اے بی بی آپ پر سلام ہو، خداوند کریم ہمارے اور آپ کے درمیان جنت میں معرفی کروائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ابھی تو میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، ابھی لوگ مجھے آپ کا شیعہ کہتے ہیں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، جنت میں پہنچوں تو کہیں کہ یہ تو اس کا تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے بیوی سے، کیونکہ اس کا کردار بیوی کے کردار کے مطابق نہیں تھا، اس کا کردار ایسا نہیں تھا کہ جیسا بیوی چاہتی تھیں۔ تو کہا کہ عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ، ایسا نہ ہو کہ جنت میں ہم دونوں بیگانے ہو جائیں، یعنی جنت میں چلے تو جائیں لیکن یہاں پر زیارت مل رہی ہے وہاں پر زیارت نہ ملے، ایسا نہ ہو۔ عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ فی زمرتکم، یعنی آپ کے زمرے میں ہمارا شمار ہو،
وَأَوْرَدَنَا حَوْضَ نَبِيِّكُمْ، اور ہمیں آپ کے نبی کے جو حوض کوثر ہے اس پر خداوند کریم وارد کرے، وَسَقَانَا بِكَأْسِ جَدِّكُمْ مِنْ جَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور ہمیں اس حوض کوثر سے آپ کے جد علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے سیراب کرایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد دعا منگوائی جاتی ہے کہ اسأل اللہ ان یرینا فیکم السرور والفرج وان یجمعنا وإیاکم فی زمرۃ جدکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ خداوند کریم آپ کے سبب سے ہمیں سرور اور خوشحالی دکھائے، اور آپ کو اور ہمیں آپ کے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمرے میں شمار کرے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اہم ترین جملہ اب سے کہلوایا جاتا ہے، وَأَلَّا يَسْلُبَنَا مَعْرِفَتَكُمْ، کہ آپ کی معرفت کو ہم سے سلب نہ کر لے۔ یعنی خداوند کریم کا اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ معرفت کو حاصل کریں اور پھر اس معرفت کو کھو دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان بسا اوقات کردار کے حوالے سے اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر حاصل ہوئی معرفت کو بھی انسان کھو دیتا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ لہٰذا امام دعا منگوا رہے ہیں کہ بار بار بی بی کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ ابھی تو خدا نے تمہیں توفیق دی ہے، بی بی کے حق کو پہچان رہے ہو، سمجھ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ معرفت سلب ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِحُبِّكُمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، اور پھر اس کے بعد جو آخری جملہ جو مشہور و معروف جملہ بی بی کی زیارت کا، یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ فإن لکی عند اللہ شأنا من الشان، کہ اے بی بی فاطمہ میرے لیے جنت کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے۔ کیوں شفاعت کیجئے؟ فإن لکی شأنا من الشان، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں آپ کی خاص شان ہے، ایک خاص قدر و منزلت ہے۔ اس کے بعد آخر میں مزید دعا کرائی گئی کہ خداوند کریم ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں اس در پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔